نے پتہ کیا ان کے انکل سے کہ اگر ان کی اتنی بیڈ کنڈیشنز ہیں تو یہ بچہ کیسے آیا تھا پری پورہ میں, اور میں نے سنا اس نے وہاں 15,000 کچھ فی بھی بھرا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے گھر میں گائے بھیجی اور ساتھ ساتھ کچھ لکڑیاں لاتے ہیں ہم, وہ خان صاحب بڑگام ایریا سے تھے, تو لکڑیاں لاتے تھے وہ ہم نے بھیجی اور بچے کو یہاں پڑھائی کے لیے بھیجا تھا. بٹ ویری مچ انفارچونیٹ اس بچے کی ڈیتھ ہوئی. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے. تم تو گرانے میں لگے تھے, تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. دوستو آج ہم موجود ہیں ایمرج میں. جی ہاں, کائے, ہوپ اور مشنی. جی ہاں دوستو, یہ قافلہ, یہ بہت بڑا قافلہ جو جمع ہو چکا ہے ایک نظریے کے نیچے, ایک مشن کے نیچے, ایک ویژن کے نیچے. یہ قافلہ اب کہتے ہیں کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آج جس ستارے کو جموں کشمیر کے نمبر 1 فزکس فیکلٹی کے, میں یہ کہوں گا یار یہ تو سپر سٹار ہے فزکس کے, ڈاکٹر سجاد. اور سب سے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ڈاکٹر سجاد کا تعلق شمالی کشمیر کے کپوارہ سے ہے, اور کپوارہ کے ساتھ میری بے حد محبت ہے. I love کپوارہ and ڈاکٹر سجاد I love you and love thank you very much. تو ڈاکٹر سجاد, سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. You have been an important pillar, particularly when we talk about the coaching industry in Kashmir. اور جس طرح سے آپ نے چنونا سوری کی تریویت گھر بار تریویت آپ نے باغات میں سری نگر میں بچوں کو پڑھانے کا کام کیا, اور ایک معیاری تعلیم, ایک کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہمارے بچوں کو لٹرلی وہ جگہ دکھا دی جو اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ شاہین کا جہاں آپ نے دکھا دیا. سب سے پہلے بتا دیجئے کہ شروعات کہاں سے رہی ہے آپ کی, اپنی زندگی کی کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ویورز کو بتا دیجیے. السلام علیکم ٹو ایوری ون. دیکھیں شاہد صاحب, میرا جو انٹروڈکشن ہے وہ کشمیر کے ہر ایک بچے کا, کشمیر کے ہر ایک فیملی سے جو بچہ نکلتا ہے جو ان کا انٹروڈکشن ہے, جو سٹرگلز ان کو کرنی پڑتی ہے, سیم سٹرگل آئی ہیو سین. ہاں, تو جیسے لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ جو سٹرگلز ہیں وہ آپ کے کیریئر کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ایک گاؤں ہے کاواری ترہگام, وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. میرے پاپا جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھے, لیکن انہوں نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ ہر ایک بچے کو انہوں نے تعلیم دی. انہوں نے خود بہت سٹرگل کی لیکن ہمیں تعلیم سے محروم نہیں رکھا. جتنے بھی میرے بھائی ہیں سب ویل ایجوکیٹڈ ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہیں. ہاں کچھ مشکلاتیں ہوئی لیکن انہوں نے کبھی ہمارا سپورٹ نہیں چھوڑا, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور پھر محنت ہم نے کرنی تھی, ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی اور اللہ نے کامیابی دی. سجاد صاحب, جو عزت اللہ نے دی آپ کو چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر, اور ابھی آپ جموں کشمیر کے گھر گھر میں اگر ہم کہیں تو یقینی طور پر ہر بچہ آپ کا نام ویسے لیتا توقیر, احترام, عزت کے ساتھ, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اوبویسلی بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ اس مقام پہ جو شاید انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ وہ مقام دے آپ کو, تو بہت اچھی فیلنگس ہوتی ہیں. اور پرٹیکولرلی میں بتاؤں کہ یہ میرا بچپن کا ہی سپنا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں اور بچوں کو تعلیم سے نوازنے کی کوشش کروں. تو یہ اس سے بڑھ کر خوشی کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. اچھا, گھر والے وہ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ کا دن, آپ کی رات, تو سب کچھ آپ نے نا ڈیڈیکیٹ کیا ہے؟ ہاں بہت خوش ہیں وہ بھی, اسپیشلی میرا جو بھائی ہے جس کا بہت رول ہے اس میں مجھے یہاں تک پہنچانے میں, وہ بہت خوش ہیں. وہ شانہ بشانہ میرے ساتھ رہے ہیں. پھر یہاں کچھ دوست ملے. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واز پرسیوئنگ مائی PhD ان کشمیر یونیورسٹی. میرے گائیڈ تھے, وہ کچھ عرصے کے لیے 1 سال کے لیے جرمنی چلے گئے. تب یہاں گائیڈنس کے لیے میرے پاس گائیڈ اویلیبل نہیں تھا, تو اس ٹائم میں فری رہا. پھر میں پری پورہ آیا اور یہاں ایک نجی کوچنگ سینٹر تھا NIET کے نام سے, وہاں میں نے لیکچرز دیے. اور مجھے یاد ہے 2013 میں وہ پر لیکچر شاید کچھ 300 وغیرہ مجھے دیتے تھے. 300 سے شروعات؟ ہاں 300 سے شروعات. پھر میں آتا تھا یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے. پھر ایک انسیڈنٹ ہوا 12th کلاس میں NIET میں. ایک بچہ 12th کلاس میں تھا, اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا.
سومو سے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر جب ان کے ساتھ ان کے گھر ہم چلے گئے تو وہاں میں نے دیکھا ان کی کافی میزریبل کنڈیشنز تھی. ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے. پھر میں نے پتہ کیا ان کے انکل سے کہ اگر ان کی اتنی بیڈ کنڈیشنز ہیں تو یہ بچہ کیسے آیا تھا پری پورہ میں, اور میں نے سنا اس نے وہاں 15,000 کچھ فی بھی بھرا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے گھر میں گائے بھیجی اور ساتھ ساتھ کچھ لکڑیاں لاتے ہیں ہم, وہ خان صاحب بڑگام ایریا سے تھے تو لکڑیاں لاتے تھے, وہ ہم نے بھیجی اور بچے کو یہاں پڑھائی کے لیے بھیجا تھا. بٹ ویری مچ انفارچونیٹ اس بچے کی ڈیتھ ہوئی. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. پھر اسی ٹائم پہ جیسے وہ بات مجھے دل پہ لگی اور میں نے اسی ٹائم سوچا کہ اب میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد ڈالی ہوپ کلاسز کی, اور میں شاہد صاحب آپ کو بتاؤں پہلی سال ہم نے 250 آرفنس کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی تھی. ہاں, اور بی پی ایل کینڈیڈیٹس کے لیے الگ تھا. That was the driving force for you. وہ آپ کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ تب میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ یہاں ہی کروں اس انڈسٹری میں, اس ایجوکیشن فیلڈ میں. تو ادروائز اس سے پہلے جب میں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا نیوکلیئر فزکس میں, تو تب میری سوچ تھی کہ مجھے یونیورسٹی میں ہی ایز پروفیسر ایڈجسٹ ہونا ہے. ہاں, لیکن اس واقعے نے میری لائف کو پوری طرح بدل دیا, تبدیل کسی کے کام آؤ. کمپلیٹلی. ہاں, اور بہت اسٹرگل کی میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ. اس انسٹیٹیوٹ پہلے ہوپ کلاسز کو ہم نے 10 سال چلایا, اس کے بعد پھر اب اپنے ایجوکیشن سسٹم کو نیکسٹ لیول تک لے جانے کے لیے وہ ساری ٹیکنالوجیز یعنی جو کارپوریٹ والے دیتے ہیں, نیشنل برانڈز دیتے ہیں, وہ سب اس میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ مل کر ہم ایجوکیشن کو نیکسٹ 3 لیول لے جانے کے لیے مل کر کام کریں گے, اور وی کیم انڈر دا برانڈ ایمرج ٹوگیدر. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجئے, یہ جو اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کیسا فیل ہو رہا ہے, کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں, ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں. ہاں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صبح جب میں 7 بجے نکلتا ہوں گھر سے تو میرا بچہ اس وقت سویا ہوا ہوتا ہے, اور شام کو میں 11 بجے واپس جاتا ہوں, وہ تب بھی سویا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں. لیکن دن بھر ہمارے نظروں کے سامنے یہ بچے ہوتے ہیں, یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہی فیلنگز جڑی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ہر قدم پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے کام آئیں, ہم ان کا فیوچر سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ کامیابی دیتا ہے, اور کبھی کبھی اسٹرگلز کسی بچے کے سامنے آتے ہیں, لیکن اوور آل جو بچہ خود محنت کرتا ہے, جو جیسے ٹیچرز اس کو کہتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں, بچہ سمجھدار ہو, سمجھے اس بات کو کہ میرے ٹیچرز میرے لیے ہی یہ سب کرتے ہیں, تو اللہ انہیں کامیابی سے نوازتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. ان کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں, بالکل پہچانتے ہیں. جو ہم نے پڑھائے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں پہچانیں گے. 3 سال ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہم ایک ہی کلاس میں. ہاں, تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوال ہے کہ ایک نظریے کے نیچے اتنے بڑے ٹیچرز کو لانا, آپ کو لگ رہا ہے یہ چیلنج تھا؟ فار ایگزامپل بڑے کیمسٹری والے, بڑے فزکس والے, ماشاءاللہ آپ خود نمبر 1 ہیں, تو اسی طرح سے مطلب کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ چیلنج تھا آپ کے لیے؟ بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھو, پہلے تو انسانی فطرت ہے کہ اگر میں بڑا ٹیچر ہوں, دوسرا اس سائڈ بڑا ٹیچر ہے, تو ہم بائی نیچر ہم چاہتے ہیں کہ میرا الگ ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ ان کا الگ ہونا چاہیے. لیکن کافی کوشش کی سارے لوگوں نے, اور ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے آئے. اس سے بچے کا فائدہ ہے. میں آپ کو خالی ابھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا ہی بتاؤں. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی بڑے نام, احمد زویل سر ہیں, کار خورشید عالم ہیں, انجینئر وسیم سر ہیں. انجینئر وسیم سر از دی ہائیسٹ سیکنڈ پیڈ ٹیچر ان دا آن لائن ان اکیڈمی. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. انجینئر اویس ہیں, جن کے کلاس میں بچے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جیسے جنت کا سیر کرواتے ہیں. یہ ایک نیا ٹیچر ابھی آیا ہے, بہت ہی انٹیلیجنٹ گائے, عاقب سر ہیں, الطاف سر کیمسٹری ہیں. یہ اتنا واسٹ ایکسپیرینس ان کے پاس, اتنے بڑے ٹیچرز, ٹھیک. اور اس برانڈ کے نیچے آنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر انہیں آفرز ملتے تھے کارپوریٹ سے, باہر سے کروڑوں میں, کہ آپ یہاں آئیں آپ کو اتنا پیکیج دیا جائے گا, انہوں نے یہ چوز کیا یہاں ہی, اور کہا کہ ہمیں زیادہ پیسہ نہیں چاہیے, اتنا ہی چاہیے جس سے ہمارا گھر چلے, لیکن
इतनी अथॉरिटी हमारे पास आती है, कल को कोई गरीब बच्चा आए अच्छा, उसकी मदद हम कर सकते हैं। वहाँ पे नहीं चलता है। हाँ, वहाँ नहीं चलेगा। अगर मैंने अपने आप को कॉर्पोरेट में बेच दिया तो वहाँ फिर मैं किसी गरीब बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। यह मकसद यही होता है अपने ब्रांड में, अब हम अपने उन पस बच्चों को भी हाँ, उन बच्चों का ख्याल रखा जाए। और मैं बताऊं कि व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ होप क्लासेस, तो जब भी कोई आता था नीडी पर्सन तो वो डायरेक्टली मेरे पास पहुंच जाता था। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट को आपने अपने आप को हवाला किया, कोई नीडी पर्सन गेट के अंदर भी नहीं घुस सकता है। ठीक, यहाँ जब हमारे पेरेंट्स आते हैं, कुपवारा से जब पेरेंट्स आते हैं, उन्हें लगता है शायद हम अपने ही इंस्टीट्यूट में आए, शुपियन से आते हैं, कहीं से आते हैं, क्योंकि यहाँ इनके अपने लोकल्स हैं जो इनकी प्रॉब्लम्स सिंपैथी है, जो इनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। ठीक, हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी हैं, तो वो स्ट्रगल को याद रख कर अगर हम इन बच्चों को के काम ना आए तो फिर हमारे यहाँ लोकल होने का क्या। वाह क्या बात है सजाद साहब, यू हैव रियली टच्ड माय हार्ट। ये ऐसी बात आपने कही कि उन स्टूडेंट्स के अगर हम काम ना आए, जो स्टूडेंट्स नीडी होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमारी एजुकेशन किसी अपनी लाइफ का एक वाक़ा मैं बताऊं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था, हमें आई वाज द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। सर ने कहा कि एग्ज़ाम देने के लिए कल आना, और मैं बताऊं कि 4 रुपया किराया होता था मेरे घर से कॉलेज तक, एंड आई वाज हैविंग ओनली 2 रुपीज़। तो उस टाइम पे मैंने सोचा अगर मैं नहीं गया तो फिज़िक्स टीचर समझेगा कि उसकी प्रिपरेशंस नहीं थी और वो नहीं आया। लेकिन मैं वही 2 रुपया लेके अल्लाह के नाम से गया और कॉलेज पहुंचा, वहाँ एग्ज़ाम दिया। वहाँ आते वक्त मुझे फ्रेंड्स ने वो जो फेयर चार्ज होता था बस का वो दिया। लेकिन आप बच्चों के लिए मैं बताऊं, अब ये स्ट्रगल हम सब ने देखी है। आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हो। आप नहीं कह सकते कि हमें प्रॉब्लम्स हुई, हम बीमार हुए, वो हुआ, ये हुआ, हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये सब के साथ है। हम कश्मीरी जो हैं, घर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स हर एक ने फेस की हुई हैं और कर भी रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ लड़कर हमने आगे आना है और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना है। ठीक, ये हर एक के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सक्यूज़ लाइफ में ना बनाएं। इन स्ट्रगल्स के साथ लड़कर जो कामयाब होता है वही असली कामयाबी होती है शायद सब। ट्रू। तो डॉक्टर साहब, अब चूँकि अगर हम बात करें फ़िज़िक्स के हवाले से, तो थोड़ा सा जो हमारे स्टूडेंट्स अभी हैं उनके लिए ख़ास क्या मैसेज रहेगा आपकी जानिब से, जो फ़िज़िक्स प्रिपरेशन कर रहे हैं? फ़िज़िक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फ़िज़िक्स, पहले बच्चे कहते हैं कि हम फ़िज़िक्स में कमज़ोर हैं। बेसिकली वो फ़िज़िक्स में कमज़ोर नहीं होते हैं, वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं। क्योंकि फ़िज़िक्स, हाँ, फ़िज़िक्स जो है, हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ़िज़िक्स। अगर मैथमेटिक्स बच्चे को आता है तो उससे फिर फिज़िक्स इजीली आ जाएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है अपने टीचर्स से कि फाउंडेशन जो मैथमेटिक्स का है वो अच्छे से होना चाहिए बच्चे में। फिर बच्चे को फ़िज़िक्स इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें रटने वाली बात ही नहीं होती। ये समझ आया तो फिर बच्चे को ये रटना ही नहीं है, बच्चा फिर अपना दिमाग अप्लाई कर पाता है क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल्स पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिज़िक्स सब्जेक्ट बच्चे को क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और मैथमेटिक्स से मेंटल एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, अपना माइंड बूस्ट होता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने से। और फिज़िक्स में अगर मैं कहूँ कि बच्चे का जो 10th तक का कैलकुलेशंस वाला पार्ट है वो सही होना चाहिए। फिर 2 और चीज़ें इसमें 11th और 12th फिज़िक्स के लिए, कैलकुलस वाला पार्ट जो आपको फिर 11th में पढ़ाया जाता है, बस थोड़ा उस पर फोकस होना चाहिए। फिर फिज़िक्स में बच्चे को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ही विल एंजॉय द फिज़िक्स सब्जेक्ट। इमर्ज की जानिब से क्या मैसेज है बच्चों के लिए? कब आना है बच्चों को, कब ज्वाइन करना है? 14th ऑफ अप्रैल बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट हम करने जा रहे हैं, बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां 100% तक स्कॉलरशिप बच्चे अवेल कर सकते हैं। मेरी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हों। और जो हमारे पहले बैच होते हैं, जिन बैच में आपको हर एक वो नाम टीचर्स का मिलेगा, वो हर एक टीचर मिलेगा जिसका नाम आपने सुना होगा, तो उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होने के बाद रजिस्ट्रेशन आप करें जल्दी, ताकि आप को हम वो सीटें दे दें जो पहले वाले बैच होते हैं। और वो स्कॉलरशिप मिस ना करें। अप टू 100% स्कॉलरशिप बच्चों के लिए हमने रखी हुई है। उसके बाद जो ऑर्फन्स हैं, लेकिन ऑर्फन्स जो एक तो ऑर्फन्स में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं,
لیکن ऑर्फन्स کا بھی جب ہم ایڈمیشن کرتے ہیں اس میں فری ایڈمیشن ہم ان ऑर्फन्स کو دیتے ہیں جو ऑर्फन्स ہمارے میریٹوریس ہوتے ہیں, جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, ان میں انہی کو فری ایڈمیشن دیتے ہیں ہم. ان کے لیے فری ایڈمیشن ہمیشہ آلویز رہے گا ایمرج میں. چلیے بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو بات کر رہے تھے ڈاکٹر سجاد صاحب, ان نے کچھ اہم باتیں کی, خاص کر جو نیا انیشیٹو ان نے لیا ہے کائی ہوپ اور مشنی کا, تو ان کو مبارک, اور آپ بچوں کو بھی مبارک کہ آپ اس مشن میں جڑیں اور آئیں, اپنا مستقبل سنواریں. بہت بہت شکریہ.